الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: أفتنا في بيت المقدس يا رسول الله. قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قالت: إن لم أستطع أن أتحمل إليه يا رسول الله. قال: فتهدى له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کا مفہوم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایمان والوں، کفر کا پیچھا کرنے میں اپنے اندر سستی نہ لے کے آؤ. اگر تمہیں ان کے ساتھ مقابلے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یاد رکھو کہ کفر کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے اور کفر کے درمیان سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کفر کو کسی سے امید نہیں ہوتی، کفر اپنے اسباب پر امید رکھتا ہے، تمہیں اللہ سے امید ہوتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، ایمان والو تم اللہ سے پر امید ہوتے ہو، کافر اللہ سے امید نہیں رکھتے. یہ بات اللہ تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام دنیا کے علوم کے جاننے والے اور تمام دنیا کی حکمتوں کے جمع کر کر اس کی حکمت نکالنے والے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایمان والو، اللہ سے پر امید رہو. اب اللہ سے پر امید رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہیں کیا. میں اور آپ آج ساری چیزیں سمجھتے ہیں، ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ اللہ نے فلاں کام کے اوپر فلاں اجر رکھا ہے. لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ جی آپ یہ فلاں نماز کا وقت آپ کی ڈیوٹی ٹائم میں آ رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اور وقت ڈیوٹی میں صرف کر دیں، آپ کو اوور ٹائم دیا جائے گا، تو ہم وہ نماز چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور اوور ٹائم لے لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی اہمیت اس درجے کی نہیں تھی جس درجے کی اہمیت اس اوور ٹائم کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں حقیقی رب کی حقیقی اہمیت نہیں. جو سارا فساد برپا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں. اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ایمان والے کے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اللہ کی پہچان جس وقت ہو جاتی ہے تو دنیا انسان کے قدموں میں آ جاتی ہے. اللہ کی پہچان کے بعد دنیا کی حیثیت زیرو ہو جاتی ہے.
اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی دنیا کو 0 سے 100 پر لے کر جاتے ہیں، اور اللہ چاہیں تو 0 دوبارہ کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ نے اور میں نے سب نے دیکھا، نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام، لیکن آپ ہر ایک کے حالات پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 6666 آیات نازل فرمائی، لیکن صرف اور صرف 500 آیات پر ہمارے دینی احکام، جس کو احکام شریعہ کہا جاتا ہے، وہ مرتب ہیں۔ باقی 6100 سے زائد آیات وہ مشتمل ہیں کس بات پر؟ کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کی پہچان ہوگی تو شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ کریم نے کتنے انبیاء کا ذکر کیا۔ سورہ شعراء پوری بھری ہوئی ہے، سورہ قصص کے اندر آپ دیکھ لیں، طرح طرح کے، سورہ اعراف کے اندر انبیاء کے ذکر، سورہ یوسف پوری نبی علیہ یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود، اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے مقابل میں آنے والے لوگ، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ آپ کو اور مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ ہیں، لیکن اللہ کس درجے کے رب ہیں یہ معلوم ہو جائے۔ ہم سب کہتے تو ہیں اللہ ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم اس درجے کا نہیں کہہ رہے ہوتے۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس علاقے کا کوئی بڑا ہو، وہ اس کی سرپرستی کر لے تو میں اور آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں گے بنسبت اس کے جو کہے میرے ساتھ اللہ ہے۔ بھائی اللہ تو ہے، کہتا تو ہے، لیکن فائدہ کیا کہنے کا جب اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ یقین کم سے کم اتنا تو بنا لینا کہ جتنا ہمیں ایک علاقے کے اثر رسوخ رکھنے والے کا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اب علاقے والے میرے ماتحت۔ ایک حیدرآباد چھوٹا سا شہر ہے، اس کا منسٹر اگر ہمارے ساتھ تعلق والا ہو تو ہم کتنے پھولے نہیں سماتے۔ پھر یہ ملک دنیا میں کتنی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس ملک کا وزیر اعظم ہم سے تعلق والا ہو تو ہم تو زمین پر نہ ٹکے، اور پھر اگر ہم اقوام متحدہ سے ہمارے تعلقات بن جائیں تو پھر کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ دنیا اللہ کی کل کائنات کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بال پوائنٹ کا نقطہ پین پر لگائیں اور آپ پورے ورقے کے مقابلے میں یا اس کمرے میں بال پوائنٹ کا نقطہ لگائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں پڑے گا کہاں لگایا۔ ایسے اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی کل کائنات ہے، جس کے مقابلے میں ہم لوگ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی شے، اللہ رب العزت خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پہلے سے لے کے آخر آنے والے تک ایک ساتھ مل کے مجھے پکاریں، میں سب کو بالکل ایسے سنوں گا جیسے کوئی شخص ایک کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اور سب کو میں سب کچھ ایسے دے دوں گا جس کو توجہ کے ساتھ دینے والا دے دیتا ہے، میں ہر ایک کو اس کے کہے کے مطابق، منشا کے مطابق، چاہت کے مطابق عطا کر دوں گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، میں ایسا دینے والا ہوں۔ تو کیا اللہ رب العزت سے پھر ہمیں اتنی امید نہیں ہونی چاہیے جتنی ایک منسٹر سے ہم لگا لیتے ہیں؟ بلکہ تو ہونی تو ایسی چاہیے کہ اللہ سے کہہ دیا بس اب تو ہو گیا کام۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کا یقین تھا، مسلمانوں کے کرنے کے جو کام ہوتے ہیں وہ یہ پہلے درجے میں تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں مانگا، آپ نے سارے کام کر لیا، آپ نے کام بیکار کر دیا۔ اللہ سے آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے 70% کام حل ہو جائیں گے، 30% کام پیش قدمی سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا تھا اللہ رب العزت نے، موسیٰ آپ جائیں اپنی قوم کو کہیں کہ بھئی آپ اس فلاں فلاں بستی کی طرف پیش قدمی کریں، سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جائیں گے صرف کنارے پر پہنچیں گے وہ فتح ہو جائے گا علاقہ، لوگ بھاگ جائیں گے وہاں کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، تو انہوں نے کہا موسیٰ انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو نہیں مانتے بھائی اس بات کو، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، آپ کو کہا ہے نا، تو آپ جائیں لڑیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ جائے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، فتح یابی ہو جائے تو آ جانا۔
آج ہمارا یقین تقریباً ایسا ہو چکا ہے، ہم اللہ رب العزت کے پیغام، اللہ رب العزت کی امید، اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل عمل کرتے تھے۔ عمل کیا کرتے تھے؟ جس طریقے سے نظر انداز کرتے تھے کہ آپ کر لو، ہمیں بتا دینا کہ کامیابی ہو گئی۔ آج یہ مسئلہ فلسطین کے اوپر پوری امت مسلمہ کے اندر ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ ہر ایک یہ چاہ رہا ہے میں میدان میں پہنچ جاؤں، بس میں کیسے ادھر جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا پہلے آخر اسٹیپ پر چڑھا جاتا ہے یا پہلے ابتدائی اسٹیپوں پر چڑھا جاتا ہے؟ پہلے پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں گے یا آخر والی پر رکھیں گے؟ پہلے ابتدا تو شروع سے ہی کریں گے نا۔ تو مسلمانوں کا تو بنیادی کام ہی یہ ہے کہ اللہ سے مانگ لیں پہلے۔ آج ہم محاسبہ کریں کہ پورے 2.25 ارب مسلمانوں میں ایک عجیب کشمکش ہے۔ ہم پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام میں سے 20 لاکھ مسلمانوں میں سے کتنے فیصد مسلمانوں نے آج تک مسلح بچھا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں کہ دن میں 5 منٹ نکالیں اور اللہ میں فلسطینی بھائیوں سے مدد کے لیے، نصرت کے لیے آپ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ مدد کریں؟ 2% بھی نہیں نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل یقین ان لوگوں کی طرح کرنے لگ گئے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیلیوں کا یقین تھا کہ بھائی ہو جائے پھر ہم اسلام کے ساتھ کھڑے، ورنہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں صرف اور صرف پیش قدمی کرو، ولا تہینوا، کمزور نہیں پڑو۔ اللہ سے مانگنے میں کیا شرم بھائی؟ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ سے صرف ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ ڈر بھی اب تو ختم ہو گیا تقریباً۔ پہلے ڈر ہوتا تھا، اب ڈر 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 کے ہم اتنا پیچھے ہو گئے کہ اب ہم نے اللہ سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور اللہ سے اب ہم جاتے بھی قریب نہیں ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے ایک بہت بڑا پروسیس ہے کہ اس پروسیس سے گزریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ کوئی پروسیس بتایا؟ اللہ نے تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب بھی پوچھیں تو آپ ان کو کہہ دینا میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہہ دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میری بات پر لبیک کہو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ آپ اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ اللہ کامیاب کر دے۔ بیچ میں جو ہم چیزیں لے کر آ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اللہ سے تعلق ایسا بنا لیں کہ جیسے کہ اللہ نے خود کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں اور آپ اپنا مسئلہ کس کے سامنے رکھتے ہیں؟ میری مناسبت اگر اقبال بھائی سے تو میں مناسبت ان کو رکھ دوں گا، ان کو بتاؤں گا مسئلہ کہ جی میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے بتانے سے۔ امام الدین بھائی سے ان کو بتاؤں گا، آصف بھائی سے ان کو بتا دوں گا، جس سے میری مناسبت، کیوں یہ میرے اپنے ہیں بھائی۔ یہی ہوتا ہے نا اپنائیت، کہ اپنائیت میرے اندر ہے، ان کے اندر میرے لیے اپنائیت ہے، تو اپنائیت کی وجہ سے میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا نا، وہ آپ اور میں حیران ہو جائیں گے پڑھ کر۔ اللہ نے کہا انا اقرب الیہ من حبل الورید، تم جس اس رگ کو اپنا کہتے ہو نا، جس سے تمہاری جان جڑی ہے، جب دب جائے تو ختم ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، یہ سانس تمہیں پتہ لگے گا بھائی سانس بند ہو گئی، پھر پورے جسم کو پتہ لگے گا کہ تعلق منقطع ہو گیا، اب مر گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ رگ تمہیں بعد میں بتائے گی، میں تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ کی کتنی اپنائیت ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ پھر ہم اللہ کو کیوں نہیں بتاتے اپنے مسئلے؟ اللہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، اللہ کو کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں پڑھنے کا دل کر رہا نا، مسجد جانے کا دل نہیں کر رہا، اللہ کو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی جا رہی، اللہ میرے سے نماز پڑھوا لے۔ والدہ کو تو کہتے ہیں ہم کہ میرا کھانا کھانے کو تو دل نہیں کر رہا، میرا بڑے بھائی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ جو ہے بس میرا یہ چیز چاہیے مجھے، آپ دے دیں، مجھے یہ کر کے دے دیں، مجھے فلاں چیز چاہیے آپ میرے لیے بنا دیں۔ کتنی بے تکلفی ہے۔ تو یہ بے تکلفی والدہ کے ساتھ کتنی ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ کہ اپنائیت کی وجہ سے ہم سارے مسئلے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کی کہہ رہے میں تمہارا اپنا ہوں، مجھے اپنا سمجھو، کیوں مجھے تم غیر سمجھتے ہو؟ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں اللہ کو، اللہ سے بات ہی نہیں کرتے، اللہ سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔
ڈر تو نہیں لگتا لیکن اللہ سے دل نہیں کرتا شاید، اس لیے کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہوں جیسا وہ میرے سے گمان رکھے گا۔ گیو اینڈ ٹیک سمجھتے ہیں نا، کچھ دو اور کچھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم صرف میرے پاس تو آ جاؤ نا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ اگر میری طرف 1 انچ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 1 بالش بڑھتا ہوں، اگر بندہ میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آ جاتا ہوں۔ اللہ تو اتنا پسند کرتے ہیں مجھے اور آپ۔ اللہ کی پسند کی حد کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ رب العزت صرف انسانوں سے نہیں، اللہ کا فرماتے ہیں میں اس زمین کے اندر جتنی مخلوقات اس عالم کے اندر میں نے بنائی ہیں وہ ساری میرا کنبہ ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، کہ اللہ رب العزت نے وہ جو بخاری شریف میں فاحشہ عورت کا واقعہ آتا ہے، کتے کو جس نے پانی پلایا تھا، پیاسا کتا مر رہا تھا، اس نے صرف اس پر رحم کیا کہ یہ اس کو میں پانی پلا دوں۔ یہ روایت سے آپ مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایک تو بالکل نچلے طبقے کی عورت کا ذکر ہے، پھر مخلوقات میں سب سے نچلے طبقے کی مخلوق کا ذکر ہے، دونوں ہی نچلے طبقے کے، صرف دونوں میں کیا تعلق قائم ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق رحم کر دیں۔ اللہ نے دونوں کو اٹھا کے بلند کر دیا، اس کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرمائی۔ میری مخلوق پر رحم، مجھ سے زیادہ کیسے رحم ہو سکتا ہے، لہذا میں اس کی مغفرت کروں۔ غالباً ایک بزرگ ہیں، شیخ سعدی ہیں یا کوئی اور ہیں، میرے ذہن میں نام صحیح نہیں آ رہا، بہت حدیثیں پڑھاتے تھے، تصنیفات کرتے تھے، اللہ سے بڑا ربط تھا، وہ قلم ڈبوتے تصنیف لکھنے کے لیے، لکھنا شروع کر دیتے۔ ایک وقت کیا ہوا کہ جی قلم ڈبویا اور نکالا، قلم تر تھا تو مکھی بیٹھ گئی، مکھی نے قلم کو چوسنا شروع کیا۔ انہوں نے اس امید سے کہ اس کا سیراب ہو جائے گی، تھوڑا سا پی لے گی تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے قلم روک لیتا ہوں، روک لیے۔ جب وہ اڑ گئی تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے ان کی وفات کے بعد کسی کے خواب میں آئے تو کسی اللہ والے نے ان سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہوا، آپ کو تو اللہ نے بڑا مقام دیا ہوگا، آپ کی بڑی تصنیفات تھیں، بڑی آپ نے حدیث پڑھائیں، بہت آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھ تو عجیب معاملہ ہوا ہوگا۔ کہا میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ عجیب معاملہ ہو جائے گا، لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جن چیزوں پہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے بھی یہی امید لگائی ہوئی تھی کہ تصنیفات، تالیفات، احادیث، اسباب، دروس، اتنے دینی حلقے، لیکن جب یہاں گیا تو اللہ رب العزت نے کہا یہ چیزیں سائڈ پہ کرو۔ آپ نے جو قلم صرف مکھی کے لیے روکا تھا کہ اللہ اس مخلوق کو سیراب کر دے میرے قلم سے، میں آپ کی بخشش اس وجہ سے کر رہا ہوں، لہذا آپ کی تصنیفات کی طرف غور نہیں کرنا، آپ غور اس بات پہ کرو میں نے اس لیے آپ کو بخشا۔ آپ دیکھ لینا حشرات الارض میں سے مکھی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، کتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے معاشرے کے اندر، لیکن اللہ نے ان 2 عمل کے اوپر، ایک فاحشہ عورت ہے، ایک معاشرے کا بلند ترین شخص ہے، لیکن اللہ جو بخشش کر رہے ہیں کس پر کہ مخلوق پہ رحم کر دیں۔ پھر چھ جائے یہ کہ پھر وہ مخلوقات کو چھوڑ کے انسان ہو، انسان کا کیا مقام ہوگا، پھر اس میں سے مسلمان بھی ہو، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کوئی غیر مسلم بھی دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اس پر رو دیا کرتے تھے، کیسے بغیر ایمان کے یہ ہماری دنیا سے چلا گیا، کیسے میں اس تک دین کی دعوت نہیں پہنچا پایا، یہ تو اللہ کی مخلوق نا۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ہم مسلمان اتحاد سے نہیں رہتے، ہم مسلمان کو تکلیف دینے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کعبہ تیری عجیب شان ہے، بہت بلند شان ہے، لیکن فرمایا کہ ان اہانۃ المسلم اعظم عند اللہ من ہدم الکعبہ، اے کعبہ تیری کیا شان ہوگی جو ایک مسلمان کی شان ہے کہ اگر تجھے پورا ختم کر دیا جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی ایک مسلمان کی توہین کر دینا، اس کو برے الفاظ کہہ رہے ہیں۔
ایک مسلمان کی اتنی اہمیت کس لیے بتائی؟ آج کعبہ کو کوئی ہاتھ لگا تھا جیسے بیت المقدس کی چاہ رہے ہیں، کیسے ہمارے اندر طلب ہے کعبہ کی طرف اگر کوئی آ جائے کیا حال ہمارا ہو جائے گا؟ ہاتھ لگانے دیں گے؟ پھر ہمارے مسلمانوں کی ہم آپس میں ہی تذلیل کریں تو ہم اپنا کیا کریں؟ پھر ہم اپنے آپ کو کیسے صحیح کریں؟ حل کیا ہے؟ اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی پہچان اپنے دلوں میں بٹھا لیں. جو کرے گا وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ نے کہا ہے یہ کرو میں یہ کر دوں گا، تو بس یہ یقین رکھیں یہ ہو گیا ہے. آپ اپنے حصے کا کام کریں، اللہ اپنے حصے کا کام کریں گے. میں اور آپ آج اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ تو فلاں ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا میں 1 کروڑ یہود مسلمانوں پر غالب آ رہے ہیں، تو یہ نہیں دیکھ رہے کیوں غالب آ رہے ہیں. ان میں اتحاد تو ہے نا، کسی بھی معاملے میں ان میں اس بارے میں اتحاد ہے کہ جی اپنے مسیحا کے لیے ہم نے فلاں 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 چیزیں فلاں فلاں مقام پر تیار کرنی ہے. اب اس جگہ پہ چاہے دنیا کو ہم ہلا دیں لیکن ہم نے وہ کام کرنے، اس بارے میں وہ متحد ہیں. باقی چیزوں میں بھلے ان میں بھی اختلاف ہوں لیکن اپنے مشن پر متحد ہیں. اور ان کے اندر ایک آسمانی چیز آج بھی موجود ہے، وہ یہ کہ اپنے مسیحا کے لیے اپنی مالیت میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنی معیشت کا 20% حصہ نکال کے دیتے ہیں. اسی وجہ سے آج وہ 1 کروڑ بھی پوری دنیا کی معیشت کے اوپر 60% قابض ہیں. باقی 6 ارب لوگ 40% پر قابض ہیں. اور وہ 1 کروڑ، اگر 1 کروڑ کے 1 ارب کے حصے کریں تو 100 حصے بنتے ہیں ایک ارب کے، یعنی کروڑواں حصہ جو کروڑ جو بنتا. پھر 6 ارب لوگ ہیں، وہ 6 ارب جو ہے صرف 40%، اور یہ 1 کروڑ 60% معیشت پہ قابض. اس لیے کہ جو مشن ہے نا اس پہ خرچ کرو اللہ دے دیں گے. ہمیں بھی یہی کہا ہے نا کہ زکوٰۃ نکالو اللہ کی راہ میں دو، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کے دیں گے، 70 گنا 700 گنا تک بڑھا دیں گے. لیکن ہمارا یقین ہی نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنے میں ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. بھائی آپ اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہیں چیزوں کو؟ آپ 1000 روپے روز کما رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے کتنے مانگ رہے ہیں؟ 2.5% مانگ رہے ہیں. کیا آپ 25 روپے روز نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے؟ اگر آپ 25 روپے روزانہ الگ کر کے رکھ دیں آپ کو زکوٰۃ نکالنا آسان نہیں ہو جائے گی؟ ہم ایسے ہی لٹا دیتے ہیں 25 روپے ہوا میں. اگر آپ 10,000 کما رہے ہیں تو کتنے بن گئے 25%؟ اگر آپ وہ نکال کے رکھ دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جبکہ پہلے کی قوموں پہ 20% 40% حصہ دینا لازم ہوتا تھا. اتنی بنی اسرائیل کے اوپر کتنی سختی تھی، کپڑا ناپاک ہو گیا پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹ کے پھینکتے تھے. ہمیں کتنی آسانیاں دے دی. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زکوٰۃ دینا ذرا مشکل ہے، نماز کے لیے وقت نکالنا ذرا مشکل ہے. اور اب اس حد تک آ گئے کہ اللہ سے مانگنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اللہ دینے پہ راضی ہے، ہم لینے پہ راضی نہیں ہو رہے. اللہ رب العزت تو ناراض نہیں ہو رہے کہ میرے سے چھوٹی مانگ رہے ہو یا بڑی چیز مانگ رہے ہو. اللہ تو دے رہے ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں مانگو تو صحیح. حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آیا نا کہ اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. کس لیے بتایا؟ اس لیے کہ آپ اپنے کپڑوں کے اندر خراب بٹن بھی آ جائے نا تو یہ اللہ سے مانگو، اللہ اس کو صحیح کر دو. یعنی حالانکہ ہے تو کوئی اہمیت نہیں نا یار، خود ہی ٹانکے لگا لو، اس کو کیا ہے. لیکن اللہ سے مانگنے کا کیا ہے کہ آپ اپنی عادت بنا لیں اللہ سے مانگو. آج ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ جی میں تو خود کر سکتا ہوں، اللہ سے کیوں مانگوں؟ یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس میں اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا نا تو آج ہم ہر چیز میں پیچھے اتنے پیچھے ہو گئے کہ آج اللہ کے آگے جانے کا دل نہیں کرتا. کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ فلسطین کا، پورے مسلمانوں میں کرب کا عالم ہے، لیکن 2% لوگ ایسے نظر نہیں آ رہے جو مسلح بچھا کے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمارے بھائیوں کو کامیاب کر دے. سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ چوتھے اسٹیپ پہ پہنچ جائیں کہ ہمیں میدان میں پہنچا دیں، ہم لڑیں گے. بھائی پہلے اللہ سے مانگ لیں، دوسرے نمبر پر آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیں، تسلی دے دیں ان کو. تیسرے نمبر پر آپ ان کے ساتھ معاونت کر دیں. چوتھے نمبر پر اگر آپ جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. یہی ہوتا ہے نا حال، کہ اگر کوئی پریشانی میں ہوتا ہے ہم اس کی پریشانی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، یکجہتی کرتے ہیں، پھر اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں. پھر اگر
خود اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کی بالکل پریشانی مٹا دے، تو پھر ہم یہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ اور میرے پاس جب حل موجود ہے تو ہم وہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی 3 اسٹیپ تو کر سکتے ہیں نا، 3 آپ کر لیں تو چوتھا تو اللہ کر دیں گے۔ اللہ نے کہا ہے نا میری طرف تو چل کے آ جاؤ، میں دوڑ کے آ جاؤں گا۔ آپ چلنا تو شروع کریں، ہم اٹھ ہی نہیں رہے، ہم تو بول رہے ہیں بس ہمیں میدان میں پہنچائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اور اب جب جس دن اللہ پہنچا دیں گے ہم لڑیں گے جا کر۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اور میں کوشش کے مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے کیا وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہیں پڑو، اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ نہ کمزور پڑو نہ غمگین ہو، تم ہی کامیاب ہوگے ایمان والو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان یہی ہے کہ اللہ سے امید لگا لیں۔ اگر اللہ سے امید نہیں ہوگی تو معلوم ہوا کہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کامیاب تو تم ہی ہو۔ اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی پہچان کر لیں۔ جیسے ماں سے بے تکلف ہے نا، اللہ سے اس سے 70 گنا زیادہ بے تکلف ہو جائیں۔ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں، اللہ کا احترام کریں۔ والد سے ڈرا نہیں جاتا، والد کا احترام کیا جاتا ہے۔ بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا، بڑوں سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا۔ ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ اس کے احترام میں کمی نہ ہو جائے، اس شخصیت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈر ڈر کے اتنا ہو گئے کہ ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں بس۔ ہم یہ اللہ کے آگے جائیں نا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے رات خیمہ عریش میں نہیں کیا تھا، دعا کر رہے تھے اور اٹھا اٹھا کے رو رہے تھے ہاتھ، اللہ یہ 313 ہیں بس پیش کر دیے، جتا دیں یا ہرا دیں یہ آپ کے اوپر۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں اللہ سے کہا اللہ آپ کامیاب کریں گے تو اسلام باقی رہے گا، نہیں کر دیں گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے کامیاب کیا نا۔ غزوہ احزاب ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ موتا ہو، کتنی بھی آپ اٹھا لیں، اللہ کے نبی کا طرز عمل، صحابہ کا طرز عمل یہی رہا ہے۔ اور پھر جنگ کے میدان کے اندر بھی عین حالت جنگ میں بھی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتا سارے لڑو جا کے، بلکہ کچھ لوگوں کو مختص کیا جاتا ہے آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، ہم تلوار چلائیں گے۔ کچھ کو مختص کیا جاتا ہے بھائی ہمارے لشکر کی بنیاد ہے یہ قلب کہلاتا تھا جنگ میں، کہ یہ قلب ہے اس تک کوئی نہ پہنچے۔ پھر یہ پیچھے والا ہے، اگر سب ہار جائیں گے تو یہ مخلف جو پیچھے ہے حصہ یہ آئے گا، جو مقابل ہے وہ تو لڑتا رہے گا، یہ یمین ہے یہ شمال ہے۔ اللہ کے نبی جو ذمہ داریاں لگاتے تھے فتح یا بھی اس کی بنا پر ہوتی تھی۔ غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی آخر میں انہوں نے یہ سمجھ کر کہ فتح ہو گئی، اللہ کے نبی کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا تھا، صرف سارا معاملہ الٹ گیا تھا۔ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نعرے لگا رہے تھے لوگوں کہاں جا رہے ہو، یہ اللہ کے نبی ادھر آ جاؤ۔ ایسی نوبت آ گئی، کس وجہ سے؟ کہ صرف حکم سے آگے پیچھے ہو گئے۔ آج ہم پورا کا پورا اسلام کو پتہ نہیں ہم نے کیا الٹ کر دیا ہے، ہمیں عجیب ہی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں بہت قریب ہوں، ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ تو بہت دور ہے۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے نا، ہم کلام ہوا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے بارش ختم کر دی، وہاں سے قحط سالی آ گئی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ دعا کریں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لوگ جمع ہو گئے میدان میں، دعا کی تو اللہ رب العزت نے کہا تمہارے اندر ایک نافرمان موجود ہے، اس نافرمان کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا، اس کو اپنی مجلس سے نکال دو، میں بارش کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا بھائی یہ معاملہ ہے، جو مہربانی کر کے جو بھی نافرمان ہے وہ نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے، لوگ صحیح ہو جائیں۔ تو اس بندے کی تو حالت ہی بری ہو گئی نا، اس نے ایسے ہی جو کپڑا اوڑھتے ہیں، جو استسقاء نماز کا جو طریقہ کار ہے، وہی ایسے بیٹھے بیٹھے اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا اتنی بڑی ذلت، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے بارش برسا دی، لوگ بھی حیران، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیران کہ یا اللہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بارش نہیں کروں گا، نافرمان بندہ موجود ہے اس کو نکالو، یہاں سے تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی نا، اب اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی۔ کیا اللہ سے بات کرنا مشکل ہے؟ پھر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بندے تھے، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارا تو مقام ہی الگ ہے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں تو ہم نے امت وسط بنایا ہے. تمہارا کیا کام ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہی دو گے، یہ تمہارا مقام ہے. ہم ان لوگوں پر گواہی دیں گے جس کی اللہ نے دعا مجلس میں سے قبول کر لی. پھر ہمارا کیا مقام ہے؟ میں اور آپ اپنے مقام کو نہیں پہچانتے. تو میں اور آپ اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ میں نے اور آپ نے تو گواہی دینی ہے. اللہ تمام انبیاء نے اپنا کام کیا تھا، لوگوں نے کام نہیں کیا تھا. اب مجھے بتائیں، اللہ کے نبی میرے اور آپ پر گواہی دے رہے ہیں، ہم سارے انبیاء پر گواہی دے رہے ہیں جن کے لوگوں کی اللہ مجلس میں بیٹھ کر دعا قبول کر لے، جن کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اور ہمارا تعلق قائم نہ ویسے ہو سکتا ہے کیا؟ امت محمدیہ اتنی نیچے؟ امت محمدیہ کے ایک ایک بندے کی شان قیامت میں اور آپ دیکھیں گے. ایک حافظ قرآن کے والدین جب جا رہے ہوں گے نا، ان کو جو تاج پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے، یہ کون سے نبی جا رہے ہیں، ہمیں ذرا بتاؤ ان کا. ان کو بتایا جائے گا یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ آخر آنے والے نبی کے ادنا امتی ہیں. ان کے بیٹے نے ان کی کتاب کو اپنے سینے میں بسایا تھا، اللہ نے ان کو یہ مقام دی. پھر اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے لیے بندوبست کرنے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ ان امتیوں کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے یہ سارا نظام سجایا تھا؟ پھر میں اور آپ اپنے آپ کو کیوں کمتر سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے تعلق ہم لوگ کیوں نہیں بنا رہے؟ لوگ متحد ہو کر مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آج اگر یہاں سے دعا کیے تو کل کام ابھی کام ہو گیا، بس ایسے ہونا چاہیے. آج ہماری نمازوں میں ہم نے خشوع خضوع ختم کر دیا. ہم دعا کر رہے ہوتے نا تو یا اللہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے جو ہے آپ حل نکال دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن پیچھے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں تو اتنی پریشانیاں ہیں، یہ حل کیسے ہو گئی؟ بھائی اللہ تو حل المشکلات ہے نا، اللہ تو پریشانیوں کو کھولنے والے ہیں. آپ اس کو مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور آپ پیچھے پریشانی کو رو بھی رہے ہیں، پھر کیسے ہوگا؟ آپ کا مطلب یہ یقین کم ہے نا. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ گمان جیسا رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا برتاؤ کروں. اللہ سے گمان ایسے ہی کر لیں کہ اللہ سے کہہ دیا ہے نا، بس اللہ نے کر دیا ہے، اور یہ تصور کرنا شروع کر دیں. وہ خواجہ فرید گنج شکر کا جو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ چینی رکھا کرتی تھی ان کی جائے نماز کے نیچے، نماز کی عادت ڈالنے کے لیے کہ آپ نماز ادا کریں گے تو اللہ آپ کو چینی دیں گے، جن کا نام ان کا گنج شکر جو پڑ گیا. تو یہی ہوتا تھا، معمول تھا کہ جی نماز پڑھوں گا تو شکر ملے گی. وہ نماز پڑھتے تھے، ان کی والدہ بند کر کے رکھ دیتی تھی. یقین بن گیا. اب ایک دن والدہ نہیں ہے اور والدہ جس جگہ گئی ہے وہاں پریشان ہو رہی ہے، آج بیٹا نماز پڑھے گا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، یہ تو شکر تو میں رکھتی تھی، آج شکر کون دے گا؟ اس کو پریشان ہو گئی. جب وہ گھر آئیں تو بیٹا تو اپنی مزاج میں تھا، اس نے کوئی شکایت اور کوئی شکوہ نہیں کیا. بیٹے سے پوچھا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ ہاں نماز پڑھی تھی. کہا شکر ملی تھی؟ کہا ہاں شکر ملی تھی. کہا کس نے رکھی؟ کہا جو روز دیتا اسی نے آج بھی دیے. یقین یہ تھا، والدہ کا یقین تو یہ تھا کہ میں رکھتی ہوں تو ملتی ہے، لیکن ان کا یقین کیا تھا کہ اللہ دے رہا ہے. اللہ یہ ہے کہ میں اور آپ یقین بنا لیں بس. اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے نا، میں ماں سے زیادہ تم سے محبت کر رہا ہوں، احادیث میں فرمایا 70 گنا زیادہ. باپ کی محبت کا نہیں کہا ہے، ماں کی محبت کا کہا ہے کہ ماں سے کتنے بے تکلف ہوتے ہو، گود میں چمٹتے ہو، مچل جاتے ہو، لپٹ جاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہو. اللہ سے ایسے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اللہ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ ماں سے اتنا ڈرتے ہیں؟ ماں سے ڈرنا چاہیے. جو اللہ نے احکامات بتائیں کہ ماں کی احترام میں کمی کرو گے تو بہت زیادہ رسوا ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد. ماں کے احترام کے اندر کمی لانے سے ڈرنا چاہیے، ماں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے ڈرنا اس وجہ سے چاہیے کہ اللہ کے احترام میں کمی نہ ہو جائے، اللہ کے اصول میں کمی نہ ہو جائے. ہم اللہ سے ڈر ڈر کے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بھائی اللہ سے تو چمٹ جائیں، غلاف کعبہ پکڑ کے اس کے تو چمٹتے ہیں، اللہ کی کیوں نہیں چمٹتے بھائی؟ اللہ اتنا دور ہے، اللہ وہیں ملے گا مکہ میں، اللہ یہاں نہیں ملے گا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے نا، تو پھر مصلی بچھائیں، اللہ سے چمٹیں.
جتنا سجدے میں گریں گے گر جائیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قربت والی جگہ خانہ کعبہ نہیں، سجدے میں آپ جب پڑھے نا یہ جگہ ہے. خانہ کعبہ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تم بھی اس کا طواف کرو. ایک مقام ہم سمجھتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہیں تو اہمیت ہے. اہمیت سمجھنا چھوڑ دے ختم ہو جائے گی. میں نے اور آپ نے سجدے کی اہمیت چھوڑ دی، اس لیے اہمیت ختم ہو گئی. اس کی اہمیت بنا لیں کہ سجدے میں جائیں گے تو اللہ کے قدموں میں آ گئے اور اللہ کامیاب کر دیں گے. اب اللہ میں اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ کر بیٹھا ہوں، اب کیسے کام نہیں ہوگا بتائیں مجھے پھر. یہ کوئی دنیا کا بادشاہ اور وزیر اعظم تھوڑی ہے جس کی اپنی منشا اور اپنے مقاصد پیچھے ہیں. اللہ کے کوئی مقاصد نہیں ہے. اللہ ایسی دنیا پتہ نہیں کتنی بنا دے اور کتنی ختم کر دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے سب کچھ دینے کے بعد بھی سمندر کو سوئی ڈبونے تو جو فرق پڑتا ہے نا ایک ٹپکے کا، اللہ کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اللہ سے تعلق بنائیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. جب اللہ سمجھ میں آ جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور کامیاب بھی ہم ہو جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ.